اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز ناظرین، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اردو کا ادب اور ادب پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اردو لیکچر کے امتحان کی تیاری کے لیے آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح ماڈل پیپر کے طور پر 10 سوالات لے کر آئے ہیں، جن کو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ کو اردو لیکچر کے امتحان کو پاس کرنے میں انشاءاللہ ضرور مدد ملے گی۔ ایک اردو ادب کا طالب علم ہونے کے ناطے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر کسی جگہ پر آپ کو ویڈیو میں کسی قسم کی غلطی نظر آئے تو کمنٹس باکس میں ضرور کمنٹس کر دیں، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں گا، کیونکہ اس سے مجھے اپنی اصلاح کرنے میں مدد ملے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ تو آج کی ویڈیو کا جو پہلا سوال ہے وہ سوال نمبر 41 ہے۔ اکبر الہ آبادی کے بعد ظریفانہ شاعری میں سید محمد جعفری کا نام بہت نمایاں ہے، ان کے مجموعہ کلام کا نام لیجئے۔ سوال نمبر 41 دوبارہ سننا۔ اکبر الہ آبادی کے بعد ظریفانہ شاعری میں سید محمد جعفری کا نام بہت نمایاں ہے، ان کے مجموعہ کلام کا نام لیجئے۔ آپشن اے نمکدان، آپشن بی شوخی تحریر، آپشن سی چاند نگر، آپشن ڈی معافی الضمیر۔ تو سوال نمبر 41 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی شوخی تحریر۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 42 کی جانب۔ مہر نیمروز مرزا غالب کی تصنیف ہے، اس کا موضوع کیا ہے؟ سوال نمبر 42 دوبارہ سننا۔ مہر نیمروز مرزا غالب کی تصنیف ہے، اس کا موضوع کیا ہے؟ آپشن اے خاندان مغلیہ کی ناتمام تاریخ، آپشن بی 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے خونی واقعات، آپشن سی فارسی خطوط کا مجموعہ، آپشن ڈی اردو خطوط کا مجموعہ۔ تو سوال نمبر 42 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے خاندان مغلیہ کی تاریخ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 39 کی جانب۔ تو میرے معزز ناظرین، یہ ویڈیو میں نظر آنے والا سوال نمبر 39 اور 40 کے جوابات میں اس سے پہلے والی ویڈیو میں ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ اگر آپ ان سوالات کے جوابات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میری اس سے پہلے والی ویڈیو کو دیکھ لیں، اس میں آپ کو ان سوالات کے انشاءاللہ درست جوابات مل جائیں گے۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 43 کی جانب۔ تو سوال نمبر 43 ہے، رشید احمد صدیقی، ابن انشا اور مشتاق احمد یوسفی میں قدر مشترک کیا ہے؟ سوال نمبر 43 دوبارہ سننا۔ رشید احمد صدیقی، ابن انشا اور مشتاق احمد یوسفی میں قدر مشترک کیا ہے؟ آپشن اے خاکہ نگاری، آپشن بی مزاح نگاری، آپشن سی فقہ یا کالم نگاری، آپشن ڈی سفرنامہ نگاری۔ تو سوال نمبر 43 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی مزاح نگاری۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 44 کی جانب۔ گڈریہ اردو افسانوی ادب کا ایک شاہکار افسانہ ہے، افسانہ نگار کا نام بتائیے۔ سوال نمبر 44 دوبارہ سننا۔ گڈریہ اردو افسانوی ادب کا ایک شاہکار افسانہ ہے، افسانہ نگار کا نام بتائیے۔ آپشن اے بانو قدسیہ، آپشن بی غلام عباس، آپشن سی انتظار حسین، آپشن ڈی اشفاق احمد۔ تو سوال نمبر 44 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی اشفاق احمد۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 45 کی جانب۔ خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھی مرنے والے میں، اکبر الہ آبادی نے کس مقتدر ہستی کے انتقال پر ان کی خوبیوں کا اعتراف کیا؟ سوال نمبر 45 دوبارہ سننا۔ خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھیں مرنے والے میں، اکبر الہ آبادی نے کس مقتدر ہستی کے انتقال پر ان کی خوبیوں کا اعتراف کیا ہے؟ آپشن اے نواب وقار الملک، آپشن بی نواب محسن الملک، آپشن سی مولوی سمیع اللہ، آپشن ڈی سر سید احمد خان۔ تو سوال نمبر 45 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی سر سید احمد خان۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 46 کی جانب۔ نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی کے عنوان سے مرزا فرحت اللہ بیگ نے ڈپٹی نذیر احمد کا خاکہ لکھ کر انہیں زندہ جاوید کر دیا، بتائیے ایک وصیت کی تعمیل کے عنوان سے انہوں نے کس کا خاکہ لکھا ہے؟ سوال نمبر 46 دوبارہ سننا۔ نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی کے عنوان سے مرزا فرحت اللہ بیگ نے ڈپٹی نذیر احمد کا خاکہ لکھ کر انہیں زندہ جاوید کر دیا، بتائیے ایک وصیت کی تعمیل کے عنوان سے انہوں نے کس کا خاکہ لکھا ہے؟ آپشن اے غلام یزدانی بیگ، آپشن بی خواجہ حسن نظامی، آپشن سی مولوی وحید الدین سلیم، آپشن ڈی مولوی عبدالحق۔ تو سوال نمبر 46 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی مولوی وحید الدین سلیم۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 47 کی جانب۔ تو سوال نمبر 47 ہے، اورنگ آباد کالج میں مرزا فرحت اللہ بیگ کے ایک شاہکار مضمون پر دل آویز ڈرامہ کھیلا گیا تھا، جس کی ہدایت کاری کے فرائض فرحت اللہ بیگ نے خود سر انجام دیے تھے، مضمون کا نام بتائیے۔ سوال نمبر 47 دوبارہ سننا۔ اورنگ آباد کالج میں مرزا فرحت اللہ بیگ کے ایک شاہکار مضمون پر دل آویز ڈرامہ کھیلا گیا تھا، جس کی ہدایت کاری کے فرائض فرحت اللہ بیگ نے خود سر انجام دیے تھے، مضمون کا نام بتائیے۔ آپشن اے دلی کا ایک یادگار مشاعرہ، آپشن بی نئی اور پرانی تہذیب کی ٹکر، آپشن سی صاحب بہادر، آپشن ڈی کم سنی کی شادی۔ تو سوال نمبر 47 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے دلی کا ایک یادگار مشاعرہ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 48 کی جانب۔ تو سوال نمبر 48 ہے، کبھی سندھ باد جہازی اور کبھی کولمبس کے کلمی نام سے فقہ یا کالم کون لکھتے تھے؟ سوال نمبر 48 دوبارہ سننا۔ کبھی سندھ باد جہازی، کبھی
کولمبس کے قلمی نام سے فقہ یا کالم کون لکھتے تھے؟ آپشن اے وقار امبالوی، آپشن بی عبدالمجید سالک، آپشن سی چراغ حسن حسرت، آپشن ڈی حاجی لک لک۔ تو سوال نمبر 48 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی چراغ حسن حسرت۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 49 کی جانب۔ اردو ادب میں ترقی پسند تحریک کے روح رواں کون تھے؟ سوال نمبر 49 دوبارہ سننا۔ اردو ادب میں ترقی پسند تحریک کے روح رواں کون تھے؟ آپشن اے منشی پریم چند، آپشن بی فیض احمد فیض، آپشن سی ظہیر کاشمیری، آپشن ڈی سید سجاد ظہیر۔ تو سوال نمبر 49 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی سید سجاد ظہیر۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 50 کی جانب۔ تو سوال نمبر 50 ہے جوہن شیکسپیئر، پلیٹس اور ڈاکٹر فالن میں قدر مشترک کیا ہے؟ آپشن اے اردو ناول نگاری، آپشن بی انگریزی اردو لغات کے خالق، آپشن سی اردو قواعد کے خالق، آپشن ڈی انگریزی ناولوں کے اردو مترجم۔ تو سوال نمبر 50 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی انگریزی اردو لغات کے خالق۔ تو میرے معزز ناظرین، اگر آپ کو اردو ادب کے حوالے سے میری یہ ادنا سی کاوش پسند آئی ہے تو میری ایک طالب علم ہونے کے ناطے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل اردو ادب اور ادب کو ضرور سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کو دبا دیں اور لائک بھی کر دیں، اس سے میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو اپنے پیاروں کے صدقہ میں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب کرے، آمین، والسلام